الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ یہ اس کا محض احسان ہے، اس کا فضل ہے، وگرنہ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں جو آج نہیں ہیں۔ ان کی کتنی تمنا ہوگی کہ ہمیں ایک رمضان اور مل جاتا، روزوں کا موقع اور مل جاتا، نمازیں پڑھنے کا موقع اور مل جاتا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، تو اس پر اتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یقین جانیے، رمضان المبارک کو پانا، اس کے روزے رکھنا، اس کے تقدس کا خیال کرنا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ساتھی تھے، 3 دوست تھے۔ ان میں سے 2 کسی غزوہ میں شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ جو تیسرا دوست تھا وہ تقریباً 1 سال کے بعد اپنے بستر پر ہی فوت ہو گیا۔ لیکن دیکھا گیا خواب میں کہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے وہ دونوں شہیدوں سے مرتبے میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ جو اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہے وہ دونوں شہیدوں سے مرتبے کے حوالے سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ شہید ہیں، یہ عام موت مرا ہے، یہ کیسے بڑھ گیا؟ تو لوگوں نے جب حیرت کی، آپ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کیا اس نے ان کے بعد رمضان نہیں پایا، اس کے روزے نہیں رکھے؟ فرمایا مجھے قسم اس ذات کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان بینہما کما بین السماء والارض، ارے ان کے مرتبے کے اعتبار سے اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ اس نے رمضان کو پایا ہے، روزے رکھے ہیں۔ اللہ نے شہید کو بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے آگے نکل جائے گا، وہ تو اپنے اعمال ہیں۔ تو اس نے رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، تو اس حوالے سے وہ اپنے رمضان کے پانے کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے مرتبے میں ان سے بھی نکل گیا۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا ہے، ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین عمل فرمائیے جو میں کیا کروں۔ فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثیل لہ۔ اللہ اکبر! ارے روزے رکھا کرو، اس جیسا عمل ہے ہی کوئی نہیں، لا مثیل لہ، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک اپنی فیوزات و برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ہمارے بعد بھائی رمضان پیکج کے بارے میں سوچتے ہیں کہ رمضان پیکج کہاں سے ملتا ہے، رمضان پیکج کہاں ہے؟ اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک مغفرت اور رحمت کے پیکجوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہماری توجہ تو مارکیٹ پر ہے نا، وہ چیزیں سستی کہاں ملتی ہیں، پیکج کہاں مل رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کے حوالے سے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے اس میں کئی پیکج ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثلا رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے،
نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر. یہ پیکج نہیں تو کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان عمل الصائم یضاعف، روزے دار کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر، اور حج بھی وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہو. حج بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو. اور سنیے، ہر روز افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی بہت لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال دیتے ہیں، بچا دیتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ہر رات افطاری کے وقت بے حساب لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں. اچھا، آگے سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمت کرتے ہیں. اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. سحری کھانے والوں پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں. آگے دیکھیں، رمضان المبارک، رمضان کے روزے، قرآن مجید، یہ دونوں قیامت کے دن روزے دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ، اس کو میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی. قرآن کہے گا یا اللہ، اس نے راتوں کو میری تلاوت سنی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی. اور سنیے، رمضان کے روزے کا ثواب کی کوئی حد نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. بات ختم. روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں ہی دوں گا. بس اس میں 10% 700% والی بات نہیں آتی، اس کو مجھ پہ چھوڑ دو. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا. بس بات ختم. اور سب سے بڑا پیکج رمضان کا لیلۃ القدر کی رات، جو 84 سال سے بھی زیادہ سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. آپ کو رات نظر آئے نہیں آئے یہ مسئلہ نہیں ہے، بس آپ نے اس رات کو جاگا، عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، بس آپ اس میں شامل ہو گئے، آپ کو یہ ثواب مل گیا. یہ نہیں کہ مجھے نظر آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ میرا سے آپ کا کام نہیں ہے. جو آدمی اس نے یہ کیا اس کو انشاءاللہ تعالی یہ ثواب مل گیا. معزز سامعین، رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں اترا ہے. قرآن جس نے حیات انسانی کو جلا بخشی اور گمراہی اور تاریکیوں سے نجات دلائی، لہذا رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کا ختم ضرور کرنا چاہیے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آدمی تراویح میں قرآن سنتا ہے، گھنٹہ لگے 1.5 لگے جو بھی لگے، اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس نے سنا تو 1 گھنٹہ ہے 1.5 گھنٹہ ہے، لیکن ثواب پوری رات کا ملے گا. وہ اس نے پوری رات قیام کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم 8 اور 20 کے چکر میں نہیں پڑھتے کہ جی 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے. چھوڑے اس چیز کو، وہاں پڑھیں جہاں پورا قرآن سنایا جاتا ہو. آپ پورا قرآن سنیں، آپ پورے قرآن سننے کی سعادت کو حاصل کریں. 20-8 کو چھوڑیں، یہ مسئلہ ہم بہت اس پر بات ہو چکی ہے. رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. ارے وہ کیا منظر ہوگا جب نبی کریم تلاوت فرما رہے ہوں گے اور جبرائیل سن رہا ہوگا، اور پھر جبرائیل تلاوت کر رہا ہوگا، نبی کریم سن رہے ہوں گے. وہ کیا منظر ہوگا. ہر رات جبرائیل امین آتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کی دور کرتے. معزز سامعین، رمضان المبارک ہمدردی کا مہینہ ہے. اس کو حدیث میں شہر المواسات کہا گیا ہے. کیا مطلب؟ غمخواری کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ، بھلائی کرنے کا مہینہ.
اس میں اپنے محتاج بھائیوں کو، ضرورت مندوں کو، مساکین کو، غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، ان کی مدد کریں، جو لوگ مستحق ہیں ان کے ساتھ بھلا کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصدقات صدقۃ رمضان، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے، بہترین، افضل۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، نبی کریم بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت کی حد ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، رمضان المبارک میں تو آپ کی سخاوت کی حد ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ نے فرمایا بلال سے انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا خوف نہیں کھاؤ، کمی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کے مال کو اور بڑھاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، مال اور بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے تیرے راستے میں اسے اور عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں اس نے ہاتھ بند کیا ہوا ہے، بخیل ہے، اس کے مال کو تلف کر دے۔ یہ روز ہوتا ہے، اور رمضان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنے بھائیوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، مساکین کو، جو لوگ مستحق ہیں ان پہ صدقہ کیا کریں۔ یاد رکھیں لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا، نیکیاں کرنا، انہیں خوش کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ عمل اللہ کو بڑا مرغوب ہے، بڑا پسند ہے۔ اور آپ کو بتاؤں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادخل على اہل بیت من المسلمین سرورا لم یرض اللہ له جزاء الا الجنہ، اللہ اکبر، جس نے کسی مسلمان گھرانے پر خوشی داخل کی، ان کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے کم بدلہ نہیں دے گا۔ بتائیں، جس نے کسی خاندان کو رمضان المبارک میں ان پر خوشی داخل کی، ان کے لیے آسانی پیدا کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، فرمایا کہ اللہ اس کو جنت سے کم بدلہ نہیں دے گا۔ لیکن ہے میں کیا کروں، رمضان المبارک غمخواری کا مہینہ تھا، ہمدردی کا مہینہ تھا، لیکن بعض تاجروں کے ایک گروہ نے روزے داروں کے جیبوں پر ڈاکے لگانے شروع کر دیے۔ رمضان کے آتے ہی قیمتیں آسمان سے ماتیں کرنی لگیں۔ ارے کیا یہ ٹماٹر، پیاز، آلو امریکہ سے آتے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ یہ لالچ، یہ حرص۔ یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجروں کے بارے میں التجار هم الفجار، یہ فاجر لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت ہو۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بڑا جلدی خوش ہو جاتا ہے، بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ارے ایسے تو ماں بھی نہیں کرتی، جب ناراض ہو جائے تو منتیں کراتی ہے، سلواتیں سناتی ہے، پاؤں پکڑاتی ہے، پھر کہیں جا کے معاف کرتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ آئے، میں تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ گنہگار بندے کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت صلح کرنے کے لیے تیار ہے، معاف فرمانے کے لیے تیار ہے۔ تو آج تو صحیح، وہ واقعہ ہی ہے، ایک بہلول تھا ہارون کے زمانے میں، عباسی سلطنت میں مشہور تھا۔ وہ ایک بار بیٹھا بازار میں ایسے لکیریں کاٹ رہا تھا زمین پر، تو ہارون وہاں سے گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتا اللہ اور بندوں میں صلح کرا رہا ہوں۔ تو کہا پھر صلح ہو گئی، بات بن گئی؟ کہتا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔
اللہ تو تیار ہے صلح کرنے کے لیے، مگر یہ بندے نہیں مانتے، یہ فارغ ہی نہیں ہے، یہ تیار ہی نہیں ہے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر چند دن گزرے تو ہارون گزرا کسی قبرستان سے، وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بھی لکیریں مار ہاتھ میں، کیا کر رہے ہو؟ کہتا اللہ اور بندوں میں صلح کروا رہا ہوں۔ کہتا صلح پھر ہو گئی؟ کہتا آج یہ تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، یہ جو مر گئے ہیں نا یہ تیار ہے کرنے کے لیے، مگر اب وہ نہیں مانتا۔ تو میرے بھائیوں، ہے تو ایک واقعہ قصہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم زندگی میں اپنے دنیا کے اعمال میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ معزز سامعین، روزے کا تقاضا ہے کہ جھوٹ، فریب، حسد، کینہ اور بغض سے دل کو صاف رکھیں۔ دل کا صاف ہونا کوئی خامی نہیں ہے، معاف کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے، خاموش رہنا کوئی شکست نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے، جو معاف کرے گا اللہ اس کا مقام اور بڑھائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما عفا رجل عن مظلمۃ الا زادہ اللہ بها عزا، جو آدمی کسی کو معاف کرتا ہے اس کی زیادتی پر اللہ اس کو اور عزت دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو میرا نوکر ہے، جو میرا خادم ہے، وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے تو اس کو میں کتنی بار معاف کروں؟ آخر ایک پڑھتا ہوں، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ فرمایا اس کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ یوں آپ کرتے رہیں گے، اللہ آپ کے ساتھ کرتا رہے گا۔ معزز سامعین، نماز روزے والے بہت مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے۔ معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی، محبت کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی۔ معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کو معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ میرے بھائیوں، تحمل، رواداری، برداشت کا کلچر عام کریں۔ زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ دل تھوڑے کھلے رکھو، سینے تھوڑے وسیع رکھو، ان تعصب کے کانٹوں کو اللہ کے لیے آگ لگا دو، زبان کا مول میٹھا کرو، پھر دیکھو کس طرح رخ بدلتی ہے، احوال ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ ہماری جو حرکتیں ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو جھٹکا نہ دے دے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہواؤں کو پاگل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پانیوں کے در کھول دے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ موسم پہ قابو کر دے۔ یاد رکھیں، استغفار محض ایک ذکر نہیں ہے، استغفار توبہ صرف ذکر نہیں ہے، وہ ایک کیفیت کا نام ہے جو آدمی پر طاری ہوتی ہے۔ ارے میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے یہ کیوں کیا، میں نے ظلم کر دیا، اللہ مجھے معاف کر۔ یہ نہیں کہ بس استغفر اللہ کہا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ اندر پیدا کرنے کی کیفیت ہے۔ آدمی کو احساس ہو کہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے زیادتی کی ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ یہ استغفار ہے، محض استغفر اللہ کرتے رہنا، حرام بھی کھاتے رہنا، رشوت بھی لیتے رہنا، کرپشن بھی کرتے رہنا۔ ارے ایسے استغفار پر تو استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار کو، جھوٹے استغفار کو معاف کرانے کے لیے اور استغفار کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، توبہ کریں، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اس سے معافی مانگیں۔ دیکھیں، اس قمیص کو پاک کرنے کے لیے 2 بالٹی پانی چاہیے، مگر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے 1 آنسو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے، سمندروں کا مالک ہے، لیکن 1 آنسو مانگ رہا ہے۔ بے شک وہ آنسو زمین پہ نہ گرے، بس تیری آنکھ کے پیالے کو تر کر دے۔ دل پتھر ہو گیا ہے، آنسو نہیں نکلتا، دل ہی میں ہائے کر دے،
اے میں نے کیا کیا، میں نے ظلم کر دیا، اللہ اس سائے میں ایسی آگ بھرے گا کہ آپ کے گناہ کے سارے دفتر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تو کہاں جائے؟ کنجر خانے میں جائے؟ کوئی جگہ ہے اور کوئی جائے پناہ اور ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ 900 نہیں کھا تو 9 کروڑ کھا لے، لیکن آ تو صحیح نا۔ جب اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ کو رحیم غفور الرحیم پائے گا۔ معزز سامعین، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ لوگوں کا مال، عزت، خون یہ حرام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوگا جس نے آپ کو گریبان سے پکڑنا ہے، میرے حقوق مجھے دو۔ وہاں کیا کرو گے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ اللہ کی معافی کے لیے، اللہ سے معافی کے لیے معافی چاہیے، لیکن بندوں سے معافی کے لیے تلافی چاہیے۔ تو وہاں کہاں سے تلافی ہوگی آپ کی؟ کیا کریں گے؟ اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ جو حقوق غصب کیے ہیں، جو زیادتیاں کیے ہیں، جو ظلم کیے ہیں، جو رشوتیں کھائی ہیں، جو بدتمیزیاں کی ہیں، ان کی ازالہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا، 2-4 روپے صدقہ کر دوں گا۔ ایسے نفل و خیرات کو اللہ منہ پر مارے گا۔ یہ نفل اور صدقات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہیں، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے۔ لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ نفلوں سے معاف نہیں ہوں گے، صدقوں سے معاف نہیں ہوں گے، وہ ان کو حق ادا کرنا ہوگا، دینا پڑے گا۔ جب تک وہ نہیں ہوگا معافی نہیں ہوگی، تلافی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں آپ سناتے رہتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ مگر کون سے گناہ؟ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، جو بندوں سے متعلق ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، کسی کے حق کھایا ہے، ظلم کیا ہے، رشوت لی ہے، کرپشن کی ہے، وہ نہیں معاف ہوں گے، وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ جو معاف ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں۔ اللہ ویسے غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ اسی زمانے میں سنا لیا تھا، جب آپ سے کہا گیا یہ عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، فرمایا بتا دو جہنم میں جائے گی۔ نمازیں پڑھتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، بھائی وہ تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ ارے ایک شہید آئے گا، شہید، خوشی خوشی میں جنت جا رہا ہوں، فرشتہ روک لے گا، کہاں جا رہے ہو؟ جنت جا رہا ہوں، میں شہید ہوں۔ اچھا تمہارے ذمہ 2 آنے ہیں، پہلے وہ ادا کرو۔ تمہارے ذمہ 2 آنے ہیں، پہلے وہ ادا کرو، پھر جنت جانا۔ کہاں سے 2 آنے لے کے آئے؟ اللہ کے پاس جائے گا، یا اللہ مجھے فرشتوں نے روک لیا ہے کہ تمہارے پاس 2 آنے ہیں، تم نے ادا نہیں کیے، پہلے وہ ادا کرو، میں کہاں سے لے آؤں؟ اللہ پاک فرمائیں گے جس کے 2 آنے ہیں اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا۔ ہاں بھائی، جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، اس کو 2 آنے معاف کر دو۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تک حق والا اپنا حق معاف نہیں کرے گا شہید بھی جنت سے روک لیا جائے گا۔ اب اس کو موقع مل گیا، یا اللہ میرے باپ کو بھی معاف کر، میری ماں کو بھی معاف کر، فلاں کو بھی معاف کر، پھر معاف کروں گا۔ معزز سامعین، دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت تلاش کرنا یہ ایک ورزش ہی ہے۔ لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت کو تلاش کرنا یہ ایک ورزش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا عجب بات ہے، تکلیف لوگوں کو دی، ظلم لوگوں پر کیا، مال ان کا کھایا، اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور بھائی ان سے معافی لو، ان کا حق ادا کرو۔
مظلوم کی بد دعا سے بچیں. وہ فوراً جا کے ٹکراتی ہے عرش کے ساتھ. ظلم سے بنے ہوئے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے، یاد رکھیں. اور اگر مظلوم ماں ہو یا باپ ہو پھر کیا بنے گا؟ اور بعضوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا ماں باپ پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ زکوٰۃ ماں باپ کو دینا چاہتا ہے. کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جنت در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. ان کی اپنی جنت اولڈ ہوم میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، دھکے کھا رہی ہے، اور وہ اللہ سے جنت مانگ رہا ہے. ارے اگر ان کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے ہو نا تو کم از کم ان کا حق تو لوٹا دو. جو انہوں نے تم پہ احسانات کیے ہیں وہ تو لوٹا دو. معزز سامعین، آج کل ہم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا بنے گا؟ میں مایوس نہیں کرنا چاہتا مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا. ہمارے حالات بڑے نازک ہیں. کائنات کا تیور ہمارے حق میں بدلا ہوا ہے. زمین بھی تیور دکھا رہی ہے، آسمان بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہم مہلت عمل کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہم مہلت عمل کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ابھی سمجھ جانے کا وقت ہے، مگر یہ وقت لامحدود نہیں ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، قرآن کہتا ہے ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. اگر اس ٹائم تک وہ نہ سدھرے، توبہ نہ کی، اپنی اصلاح نہ کی، تو قرآن کریم اپنا حکم، اپنا فیصلہ جاری فرما دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے روش نہ بدلی تمہیں اکھاڑ پھینکیں گے، کسی اور کو لے کے آئیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے روش نہ بدلی، اپنی اصلاح نہ کی، تو تمہیں اکھاڑ پھینکیں گے، دنیا میں رول جاؤ گے، دھکے کھاؤ گے، اور کسی اور کو لے آئیں گے. تو میرے بھائیو، آؤ توبہ کریں. ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں انصاف ہو، معاشرتی سماجی عدل ہو، کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ ہو، درگزر کرنے کا جذبہ ہو. ایسی آنکھیں رکھیں جو کسی کی بیٹی کو ہوس کی نگاہ سے نہ دیکھتی ہوں. ایسے کان رکھیں جو موسیقی کے زہر سے آلودہ نہ ہوں. ایسا رزق رکھیں جو کسی کا مارا ہوا حق نہ ہو. ایسا دل رکھیں جس میں کینہ، بغض اور حسد نہ ہو. اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گا. معزز سامعین، اگر ہم یہ عمل کریں، ان پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، تو ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، ہمارے روزے انشاءاللہ تعالی بلندی تک پہنچیں گے ثواب کے حوالے سے. معزز سامعین، ایک بات کہوں آپ سے، 24 گھنٹے میں کچھ لمحات اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کیا کریں. شاید میری بات آپ کو عجیب لگ رہی ہو. 24 گھنٹے میں چند لمحات اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کیا کریں، جس میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف اور حسن عمل کی التجا کیا کریں. یا اللہ مجھ میں یہ پرابلم ہے، مجھ میں یہ کمزوری ہے، یا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، یا اللہ مجھے یہ پرابلم ہے. اللہ کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. لیکن سچائی ہو. اللہ تعالیٰ دلوں کی جاننے والا ہے. اللہ سے مانگیں جس طرح بچہ ماں باپ سے مچل مچل کے مانگتا ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے اور قادر بھی ہے، اسے دینے میں کیا پرابلم ہے. یا اللہ اگر میرا یہ کام نہ ہوا تو بتوں والے مجھ پہ تانے دیں گے، یہ خدا کو ماننے والا ہے، اس کا یہ کام ہی نہیں ہوتا. اے اللہ مجھے یہ ٹائم نہ دکھانا، میرے لیے یہ آسانی پیدا فرما، میرے لیے یہ آسانی پیدا. اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں. ہمارے ایک عالم تھے، عرب تھے،
وہ کہا کرتے تھے کہ میں صبح کی نماز کے بعد بیٹھتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ کہتے میرا تعلق اللہ سے آقا اور غلام والا نہیں ہے، میرا تعلق اللہ سے محبوب کا محبوب کے ساتھ ہے۔ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے مانگتا ہوں، مجھے عطا کرتا ہے۔ تو ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ہمارا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، تو کیسی باتیں کریں گے؟ کیسے اس سے مانگیں گے؟ کیسے اس سے امید رکھیں گے؟ معزز سامعین، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج کل ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیاسی چپکلش، معاشی بدحالی اور امن و امان کی مخدوش حالت نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ دیکھیں کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں تو نہیں آئے ہوئے، دیکھیں کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں تو نہیں آ گئے، کہیں ہمارے اعمال ہمیں اللہ کے عذاب کی طرف تو نہیں دھکا دے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے، اولوں کی شکل میں، سخت بارش کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلے کی شکل میں، زمین میں دھنسانے کی شکل میں۔ اور قرآن نے یہاں پر عذاب کی ایک تیسری شکل بیان کی ہے جو ہم نہیں جانتے، نہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ وہ کیا ہے تیسری شکل؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے تشدد کا مزہ چکھائے، جو ہم چکھ رہے ہیں آج کل۔ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے تشدد کا مزہ چکھائے، جو آج کل ہم چکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن نے عذاب کی تیسری شکل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے ملک کے لیے کثرت سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات کے دلدل سے نکالے، ان پریشانیوں سے نکالے۔ یاد رکھیں دعا تو ایک عبادت ہے۔ اگر آپ دنیاوی امور کے لیے بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ پھر بھی عبادت میں ہیں۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے مسائل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ الدعاء هو العبادہ، آپ نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ اے اللہ ہمیں ان مشکل حالات سے نکال، ہمیں امن کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو سدھار دے، ہماری پرابلم کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان، سیکورٹی کے نوجوان جو ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم میں پاکستانیوں کے آپس میں دلوں میں محبت، پیار، اتفاق پیدا فرما۔ نفرت، لڑائی، جھگڑا، عصبیت، قومیت کے بت کو پاش فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔